اس وقت میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک کے سربراہ ڈاکٹر اشرف جلالی جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، خادم رضوی صاحب نے تو اسلام آباد کا دھرنا ختم کر دیا، چہم گویا یہ ہے کہ آپ دونوں میں جو ہے وہ اختلافات ہیں، ان کو جو ہے وہ پنجاب یوز کر رہا تھا، آپ کو وفاق یوز کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ اصل میں یہ تو جو عقیدہ ختم نبوت والا کاز ہے، اس پر وہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی نہ انہیں کوئی استعمال کر رہا ہے نہ ہمیں کوئی استعمال کر رہا ہے۔ چونکہ ہم سے حکومت نے، جب ہم ڈی چوک میں ہم نے دھرنا دیا تھا اور 3 نومبر کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ 20 دن ہمیں دے دیں، 20 دن میں ہم بتائیں گے کہ کن لوگوں نے حلف نامہ ختم نبوت میں گڑبڑ کی ہے۔ چونکہ وہ 20 دن گزر گئے ہیں تو ہم بیٹھ گئے ہیں کہ آپ ہم سے وعدہ پورا کریں جو آپ نے کیا تھا۔ ادھر ان سے انہوں نے 30 دن لے لیے مزید، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی بدنیتی ہے، ورنہ جن لوگوں نے گڑبڑ کی ہے ان کے نام کہیں آسمان سے اتار کے تو لانے نہیں انہوں نے، تو وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ حکومت پنجاب نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں اس معاہدے کو بھی منظر عام پر لایا جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے، یہ بلی تھیلے سے باہر نہیں آ رہی کہ حکومت پنجاب نے کیا وعدے کیے تھے، وہ تو تھوڑے سے بتا دیں۔ یہ جو ہمارا ڈی چوک میں دھرنا تھا اس میں تو سارے وعدے ہم سے وفاق نے کیے تھے، اور وفاق کے ان وعدوں کے مطابق جو ہے وہ ایک تو پنجاب میں انہوں نے سپیکر جو ہے وہ مساجد کے ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا کہ پہلے صرف ایک طرف آواز جاتی، ہر طرف آواز جائے۔ یہ وفاق نے کہا تھا کہ ہم پنجاب سے کروائیں گے، اور یہ بھی ہمارے ان مطالبات میں سے جس کے لیے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وعدے کے باوجود وہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ رانا ثنا کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کے پاس آئے گا اور اپنی وضاحت پیش کرے گا، تو یہ بھی انہوں نے کہا چند دنوں میں، اس کو بھی مہینہ ہو گیا ہے تو وہ نہیں آیا، اور ہم نے 12 اکتوبر سے رانا ثنا کے بارے میں یہ بتانا شروع کیا ہے، شریف فتویٰ بھی صادر کیا ہے کہ قادیانیوں کی حمایت میں اس نے وہ لفظ بولے ہیں جس کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، تو ہم اس کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن استعفے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین سے، چونکہ اس نے متصادم رستہ اختیار کیا ہے، آئین کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، رانا نے قادیانیوں کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دی ہیں، تو وہ باغی ہے آئین کا، اس بنیاد پر اس پر آئین سے بغاوت کا کیس چلایا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر 10 سال پیچھے تھوڑا سا چلے جائے، لال مسجد کا آپریشن 2007 میں ہوتا ہے، اس کے بعد 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں تو کاف لیگ کو کلین سویپ ہو جاتا ہے، ہار جاتی ہے، کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اب جو ہے وہ 2018 آنے والے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، تو شنید یہی ہے کہ شاید کاف لیگ والا انجام نون لیگ کا ہو جائے، اور یہ سارا کھیل جو ہے اس لیے رچایا گیا۔ تھوڑی سی یہ وضاحت کر دیں۔ اب اس کا تو میں نہیں بتا سکتا کہ کھیل رچایا گیا ہے یا کوئی کیا صورتحال ہے، لیکن نون لیگ کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو انشاءاللہ بالکل ڈوب جائے گی، اور اس کے کوئی چانس نہیں ہے، اور ہم خود یعنی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، اور ختم نبوت کے نعرے کے تحت الیکشن ہوں گے، اور جن لوگوں نے ختم نبوت سے بے وفائی کی ہے یا غازیان اسلام سے بے وفائی کی ہے، ان کو باقاعدہ بھگتنا پڑے گا الیکشن میں کہ کس طرح انہوں نے ایسے ملک میں جو بنا ہی ختم نبوت اور عشق رسول اللہ السلام کے لیے، اس ملک کے اندر انہوں نے ان دونوں چیزوں سے بغاوت کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب سے دھرنا ہوا ہے اس کے بعد جب آپریشن ہوا ہے تو کچھ نون لیگ کے جو ہیں وہ جیس سیزن پولیٹیشینز جو ہیں انہوں نے بھی دھرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے استعفوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تھوڑا سا یہ بتاتے چلیں کہ 4 سال تو وہ حکومت کو انجوائے کرتے رہے ہیں، اور آپ کے یہاں پہ جس سے بھی آپ کے جو ماننے والے ہیں ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گدی نشین، کوئی پیر فقیر نہیں ہے، یہ سب منگل بدھ ہے۔ منگل بدھ کا آپ بھی مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی سارے پیر فقیر تو ایک جیسے نہیں ہیں، بڑے بڑے ہمارے جو روحانی آستان ہیں ان کا اب بھی بڑا سنہری کردار ہے، لیکن کچھ لوگ جو حکومتوں سے مل جاتے ہیں، براعت لیتے ہیں اور دین کو سامنے نہیں رکھتے، ظاہر ہے کہ انہیں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور وہ بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ دوسرا تحریک انصاف، آپ کو کیا لگتا ہے؟
اس میں جو ہے وہ یعنی اس میں آپ وضاحت کریں کہ اس کے آپ کی کیا مقصد ہے؟ ڈاکٹر صاحب جس طرح وہ ایک اچانک سوشل میڈیا پہ ڈی جی رینجرز کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، تو جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے جنہیں ہم لبرل بھی کہہ لیں، ملک دشمن بھی کہہ لیں، کہ جو یہاں کا کھاتے ہیں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں اور اس طرح کے سوشل میڈیا پہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ڈی جی رینجرز جو قیدی ہیں انہیں چیک دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ جو آپ نے کیا ہے، خادم رضوی صاحب نے کیا ہے، یہ فوج کا رچایا ہوا کھیل ہے۔ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ اس کی کیسے وضاحت کرنا چاہیں گے؟ یعنی وہاں پر جو وہ چیک دے رہے تھے کرائے کے طور پر، ہاں جی، اس میں صرف کرایہ پیش کرنے سے تو کوئی ثابت نہیں ہوتا الزام۔ بہرحال میں اپنے لحاظ سے جو ہم نے دھرنا دیا ڈی چوک میں، یہ 3 نومبر کو جب بھی ختم ہوا تھا، جو اب بیٹھے ہیں، تو ہمارے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ فوج کا یا کسی ایسی ادارے کا ہرگز نہیں ہے۔ ہم تو اپنے کاز کے پیش کیپٹن صفدر کا بھی کہا جا رہا ہے شاید کیپٹن صفدر کے رابطے سے، یعنی کیپٹن صفدر سے یعنی اس کے آج تک میں نے نہ فون سنا ہے نہ کیا ہے، اور نہ ہی کوئی ویسے ہماری لائیو ملاقات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں بتا دیجیے گا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اور ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک بڑی جدوجہد کی بارہا پاکستان آئے کہ ایک ساز تحریک چلائی، آپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے خادم رضوی کا اور حکومت کا، اس میں جو شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، ایف آئی آر کا ذکر نہیں ہے، تو یہ جو آپ بھی ظاہر ہے قصاص تحریک چلائیں گے، کیا اس کا انجام بھی آپ ڈاکٹر طاہر القادری والا کریں گے یا واقعی یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی؟ اس میں یہ ہے کہ ہماری یہ جتنی بھی تحریک ہے، مثلا 2 اکتوبر سے ہم ختم نبوت کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی 295 اور آسیہ ملعونہ کے لحاظ سے، تو ہمارے سورسز، ہمارے رابطے کسی بھی یورپی یونین سے اور یورپین کنٹریز سے یا اس طرح کی کسی بلا سے نہیں ہے۔ ان کا وہ پاکستان میں آتے ہیں چند دنوں کے لیے، اور اصل ان کا سارا محور وہاں پہ ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ جو روحانی قوت ہے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت، یہ اصل پاور ہے، اور اسی کے لیے ہمارے ساتھ لوگ وابستہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دیگر جو ہے وہ سورسز استعمال کر کے ایک تنظیم بنائی اور اس کو چلایا، اور پھر انہی اہداف میں آ کر انہیں مختلف فتنوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور پھر ان کا گراف کافی نیچے چلا گیا۔ جس وقت عشق رسول علیہ السلام کا لوگو لگا کر انہوں نے قوم کو اکٹھا کیا، مگر جب غازی صاحب کا مسئلہ آیا تو انہوں نے بالکل یو ٹرن لے لیا، تو اس طرح قوم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب غازی صاحب کا فیصلہ تو انہی نے دیا جنہوں نے پاناما کا فیصلہ دیا، جسٹس آصف سعید کھوسہ نے فیصلہ برقرار رکھا، یا اس طرح کی جو ہے پھر شوکت صدیقی صاحب آ جاتے ہیں، وہ کچھ باتیں کرتے ہیں، تو یہ قوم کو تھوڑا سا کنفیوز کر دیا گیا ہے، اور یہ عالم دین کا فرض ہے کہ تھوڑا سا قوم کو جو یوتھ ہے، جس طرح آ کر سوشل میڈیا سیلفی ہے، کہ تھوڑا سا گائیڈ کرے، تو یہ معاملہ تھوڑا سا سمندر کو کوزے میں بند کرے، تھوڑا سا معاملہ یہ سمجھا دیں کہ یہ آخر ہے کیا، یہ سازشیں اس اسٹیٹ کے خلاف کون کر رہا ہے، آیا یہ ملک ایسے ہی چلے گا یا اس ملک کو کسی جگہ پر چلنا چاہیے؟ صحیح مینشن یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے کہ اصل پاکستان سارے ممالک سے انفرادیت رکھتا ہے کہ مدینہ منورہ کی اسٹیٹ کے بعد کوئی ملک ایسا نہیں جو کلمہ اسلام پہ بنا ہو، اور یہ کلمہ اسلام پہ بنا ہے، تو بننے کے فوراً بعد اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ اب وہ سازشیں پورے عروج پر ہیں، خواہ وہ بلوچوں کو پیسے دیے جائیں، خواہ سندھ میں امریکہ اپنے جو ہے وہ چینل کھولے، خواہ یورپی یونین کا دباؤ ہو، خواہ امریکہ جو ہے اس کو اپنے کالونی بنانے کی کوشش کرے، خواہ وہ لال مسجد سٹائل والے ہوں، داعش ہوں، طالبان ہوں، یہ سب فتنے ہیں پاکستان کے خلاف، اور بڑے 2 فتنے جو ہیں وہ ایک لبرلزم کے لحاظ سے اور دوسرا یہ خود ساختہ شریعت کے لحاظ سے۔ ہمارا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ یہ کہ ہم پاکستان کو ایک مسجد کی طرح کا ملک سمجھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی سلامتی بھی اسی سے ہے کہ جس نظریے پر اس کو بنایا گیا تھا اسی پر بچایا جا سکتا ہے، اور وہ 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ، اس کے لحاظ سے ہماری جدوجہد ہے۔ اور یہ فتنے سارے جو آ رہے ہیں یہ 2 طرفہ فتنے ہیں،
اور ہم ان کے درمیان کے اندر دونوں سے مقابلہ کر کے پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل ڈاکٹر اشرف جلالی کی باتیں آپ نے سنی، یقیناً کچھ سوال سخت بھی تھے لیکن انہوں نے جوابات دیے، اور یقیناً وہ جو لبرل طبقے کو بھی جوابات مل گئے ہوں گے اور ان کو بھی جوابات مل کے ہوں گے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس دھرنے کے پیچھے ہے، لیکن ڈاکٹر اشرف جلالی کا کہنا ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ خود جو ہے ایک ایسے مسئلے پر سٹینڈ لے کر آگے آئے ہیں۔ اس کا فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے یا ان لوگوں نے جو ان کی کاز کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے، لیکن یہ مسئلہ پوری قوم کا ہے اور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور اس ریاست کو جو ہے ایک ڈگر پر چلنا چاہیے۔